السلام علیکم، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ انکوائری کمیشن کی تشکیل کا فیصلہ وفاقی حکومت کی جانب سے ہو گیا ہے۔ آج جمعے کے دن یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ آج ہی کے دن اس معاملے پہ کابینہ کا اجلاس ہوگا، لیکن نہیں ہو سکا۔ کل ہفتے کے دن اس معاملے پہ کوئی بڑا بریک تھرو ہونے کا امکان ہے۔ ڈسکشن کرتے ہیں کہ کون کون سے نام ہیں جو زیر غور ہیں انکوائری کمیشن کے سربراہ کے، جو اس ایک رکنی کمیشن کو ہیڈ کرے گا۔ ناصر الملک صاحب کا نام آ رہا ہے، سابق چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں اور جوڈیشری میں ایک انگلش جج کے طور کے اوپر ان کو لیا جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جب 2014 میں دھرنا دیا تھا تو اس وقت بھی عمران خان نے دھرنے کے دوران ایک دھاندلی کمیشن کا مطالبہ کیا کہ کمیشن بنایا جائے اور سٹنگ ججز پر مشتمل وہ کمیشن ہو، گو کہ وہ دھرنا بھی بعد میں پتہ چلا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ عمران خان نے دیا۔ اب بہرحال اس پر تحقیقات کے لیے جو کمیشن بنا اس کی سربراہی اس وقت کے چیف جسٹس ناصر الملک صاحب نے خود کی تھی۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا نام تصدق حسین جیلانی صاحب کا چل رہا ہے۔ یہ بھی سابق چیف جسٹس آف پاکستان رہ چکے ہیں اور بڑے ہی دھیمے مزاج کے جج ہیں، اور جس طرح سے عام طور کے اوپر ہمارے ہاں یہ ایک ٹریڈیشن ہے کہ ججز آبزرویشنز یا سوالات کی صورت میں بہت زیادہ بولتے ہیں، تو یہ چیزیں ہم نے بہرحال ان دو چیف جسٹس صاحبان میں دیکھی ہیں، کہ وہ ٹو دی پوائنٹ ہی کیسز کی حد تک بھی رہتے تھے، ناصر الملک صاحب اور تصدق حسین جیلانی صاحب۔ کرمنل سائڈ پہ اگر بات کریں تو منظور احمد ملک صاحب کا نام آ رہا ہے، لیکن شاید اس کے اوپر ابھی کچھ واضح نہیں ہے کہ کیا اس کے اوپر کنسیڈریشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی۔ پھر اس کے بعد مقبول باقر صاحب کی بھی بات ہو رہی ہے، تو نام تو کافی زیادہ زیر غور ہیں۔ تو اب لیٹس سی دیکھیں اس معاملے پہ کس کا نام ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے۔ ٹی او آرز بڑے امپورٹنٹ ہوں گے، یعنی وہ سوالات جس کے تحت کمیشن نے اپنا کام کرنا ہے۔ ایک سوال یہ امپورٹنٹ ہوگا کہ کیا یہ کمیشن ان کیمرہ ہوگا یا اس کی اوپن پروسیڈنگ ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایک امپورٹنٹ سوال اس میں یہ بھی موجود ہے کہ جو کمیشن کی پاورز ہیں وہ کیا ہوں گی۔ کیا کمیشن کسی حاضر شروس فوجی کو طلب کرنے کا اختیار رکھے گا؟ وہ اتنا پاورفل ہوگا؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے دیکھا اس سے پہلے کہ جب فیض آباد دھرنا کے معاملے کے اوپر کمیشن بنا تو وہ کمیشن فیض حمید کو بلاتا رہا اور فیض حمید صاحب پیش نہیں ہوئے۔ تو کیا یہ کمیشن اس لیول کا پاورفل ہوگا؟ اور پھر جن 6 ججز نے خط لکھا ہے، ان 6 ججز کی جانب سے جو الزامات لگائے گئے ہیں اس پہ ان کے پاس ثبوت کے طور کے اوپر کیا ہے، یہ بھی بہت اہم ہوگا۔ اور پھر اس پوری صورتحال میں کمیشن نے کن کن ایونٹس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے۔ جیسے کل لاء منسٹر اعظم نذیر تارڑ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ صرف ایک یہ خط ہی اس پہ ہی انویسٹیگیٹ نہ کیا جائے، بلکہ اس سے پہلے بھی کی بھی انویسٹیگیشن ہو، اور ہم تو خود جو ہے وہ اس معاملے پہ متاثرہ رہے ہیں، ہماری پارٹی جو ہے وہ متاثرہ رہی ہے عدالتی امور میں مداخلت کی۔ وہ حوالہ دے رہے تھے پاناما میں جو کچھ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہوا، اور پھر اس کے بعد تو بہرحال انہوں نے ایک اشارتاً یہ بات ضرور کہی ہے کہ کم از کم شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ جو ہوگا وہاں سے ہی یہ سلسلہ جو ہے وہ چلنا چاہیے، وہاں سے ہی اس کو جو ہے وہ دیکھا جانا چاہیے۔ تو کافی اہم معاملہ ہے، کمیشن کے ٹی او آرز کیا ہوں گے اور ہیڈ کون ہوں گے، سربراہ کون ہوں گے، یہ بہت اہم ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اس کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ شواہد ریکارڈ کرنے کے لیے کیا کیا آگے مزید لاء میں کیا لکھا، کون کون سی پاور جس کمیشن کو حاصل ہوں گی، یہ کافی اہم ہے۔ اس معاملے پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اعتراض اٹھا رہی ہے اور کہہ رہی ہے جی کہ یہ کمیشن بنانے جانے کا جو اقدام ہے یہ درست نہیں ہے۔ کمیشن اس سے پہلے بھی ایک بنا تھا، اور وہ ایک سٹنگ جج جو موجودہ چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ، ان کی سربراہی میں بنا تھا، اور اس میں بھی جو جوڈیشل امور ہیں
اس میں جو سوالات اٹھ رہے تھے عدلیہ کی کارکردگی کے اوپر، اس معاملے پہ اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کمیشن بنایا تھا، اور وہ مبینہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دیا گیا تھا۔ گو کہ اس کے ٹی او آرز میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ آڈیو ریکارڈنگ کس نے کی، لیکن بہرحال اس وقت بھی اس کمیشن کی شاید 1 یا 2 اجلاس ہوئے، اوپن پروسیڈنگ تھی، لیکن پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے ہی ایک بڑے بینچ نے اس پہ پروسیڈنگ روک دی، اور وہ پھر معاملہ وہیں پہ سٹک ڈاؤن ہو گیا، اور آج تک جو ہے وہ کیس پینڈنگ ہے اور اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ اگر کوئی اچھی شہرت یا نیک نام ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کوئی کمیشن بنا تو ممکنہ طور کے اوپر اس کا آؤٹ کم کوئی بہتر نکلے، اور جو تجزیے اس وقت کیے جا رہے ہیں اور جو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ کوئی بہتری کی امید نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ تمام اندازے غلط ثابت ہوں، اور پھر جو ٹی او آرز بنیں گے وہ بہت اہم ہوں گے، اور ان ٹی او آر سے ہی ہمیں چیزوں کو مزید جو ہے وہ سمجھنے کا یا جانچنے کا جو ہے وہ اس سے کلیئر ہو جائے گا چیزیں، اور صورتحال واضح ہوگی۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی اگر ہم بات کریں تو جب یہ 6 ججز نے یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کو یا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھجوایا، تو ایک چیز تو بہرحال یہ واضح ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا ضرور، جیسا کہ کل کی جو اعلامیہ جاری ہوا ہے سپریم کورٹ کا، اس میں بھی اس سے واضح اس میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی یہ خط 25 کو لکھا، 26 کو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو پہنچا، تو اسی دن افطاری کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی رہائش گاہ کے اوپر افطاری کے بعد رات 8 بجے ایک میٹنگ کال، ایک اجلاس بلایا، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان تمام ججز کو بلایا اور پھر ان کے کنسرنس جو ہیں وہ سنے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کو لے کر ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف سیاست ضرور کر رہی ہے، اور سیاست اس لیے کر رہی ہے کہ اس خط سے پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے اس کو تقویت ملی ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے جب میاں محمد نواز شریف یا پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے پولیٹیکل انجینئرنگ یا جوڈیشل انجینئرنگ ہو رہی تھی، تو اس وقت شوکت عزیز صدیقی صاحب کی سٹیٹمنٹ کہ آئی ایس آئی عدالتی امور میں مداخلت کر رہی ہے، اس کا فائدہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بیانیہ کو ہوا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی یہی صورتحال اس وقت جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ ایک ایکسٹرا مائلیج آپ کہہ لیں اس کو، یا ایک فائدہ جو ہے وہ حاصل ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے پہ کیا ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے، اور بالخصوص جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ 6 ججز ہیں کیا یہ پیش ہو کر ایویڈنس، کیونکہ اگر بالکل کلیئر ہے کہ ان کو بلایا بھی جائے گا، اور جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں ان الزامات کو کے لیے ثابت کرنے کے لیے ان سے ایویڈنس بھی مانگا جائے گا کہ آپ ہمیں اپنے جو آپ کے پاس آپ الزامات لگا رہے ہیں بتائیں، آپ کے پاس اس کا کیا پروف کیا ہے۔ تو ایک یہ بہت اہم ہوگا، اور پھر سیکنڈلی یہ ہے کہ کیا یہ 6 ججز جوڈیشل امور جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں گے، یا جب تک کمیشن کی پروسیڈنگ چلتی رہے گی اس وقت تک یہ ججز اپنے جوڈیشل امور جو ہیں وہ روک دیں گے۔ یہ بھی بہت اہم معاملہ ہے جس کے اوپر ہمیں آگے چل کر جو ہے وہ صورتحال واضح ہوگی، لیکن ایک یہ گیس کیا جا سکتا ہے کہ شاید اس کمیشن کی وجہ سے جو جوڈیشل امور میں مداخلت کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں، شاید یہ سلسلہ کچھ وقت کے لیے ہی صحیح لیکن رک ضرور جائے، لیکن بہرحال اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے، یہ کوئی بہت معمولی واقعات نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ہیں جنہوں نے مشترکہ طور کے اوپر یہ کہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے امور میں مداخلت کی جاتی رہی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ اس میں مداخلت کرتی رہیں، ٹارچر کیا گیا کچھ لوگوں کو، ویڈیو ریکارڈنگ کا الزام لگایا گیا، اور دیگر بھی اس میں جو ہے وہ الزامات شامل ہیں۔ تو کافی اہم صورتحال ہے، اور اس معاملے پہ
یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ کیا ان اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو یا اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس معاملے پہ خود سے جوڈیشل سائڈ کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں آگے چل کر ان کا کہیں نہ کہیں جو چیزیں ہیں وہ کلیئر ہوں گی، کچھ صورتحال جو ہے وہ واضح ہوگی. اور کافی اہم معاملہ ہے، اور جو پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایک موڑ ہے، اور اس پہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیصلے ہوتے ہیں اور کمیشن جو ہے وہ کس طرح سے اس پروسیڈنگ کو آگے لے کے چلتا ہے. لیکن شفافیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا اگر آپ اوپینین چاہیں تو اس کی پروسیڈنگ اوپن ہونی چاہیے، تاکہ پتہ لگے پروسیڈنگ کیسے ہو رہی ہے، کیا ایویڈنس دیے جا رہے ہیں، اور کس کے پاس کیا ایویڈنس ہے، اور ان ایویڈنس کے نفی کرنے کے لیے کس کے پاس کیا ڈیفنس ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.